سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جب شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو آپ نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ شیطان نے اس وقت جواب دیا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ میں ایک بلند چیز ہو کر پست چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب شیطان اللہ رب العزت کے دربار سے نکل رہا تھا تو شیطان نے نکلتے وقت کہا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، گمراہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں سے وار کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو اپنے بندوں میں اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ تو مجھے لمبی زندگی عطا فرما۔ شیطان نے لمبی زندگی کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ شیطان نے لمبی زندگی ملنے کے بعد کہا کہ بندوں کو گمراہ کروں گا، تو میرے اللہ نے اس موقع پہ فرمایا شیطان، اگر میرا کوئی بندہ اپنی زندگی کے گناہوں سے نادم ہو کر ایک مرتبہ یوں کہے گا اللہ معاف فرما دے، تو میں اس بندے کی فوراً مغفرت فرما دوں گا۔ بندہ ایک مرتبہ کہے گا اللہ بخشش فرما، میں اس بندے کے ایک جملے کے اوپر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شیطان کو جب قیامت تک کے لیے زندگی ملی تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے طاقت و قوت بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان، میں نے تجھے طاقت بھی دے دی، قوت بھی دے دی، نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ تجھے پینے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ نیند کی حاجت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے کے لیے تو بندوں کے اوپر وار کر سکتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے لیے میں ایمان والوں کے اوپر، روزے داروں کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر وار کر سکتا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ، آپ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، شیطان کو طاقت بھی دے دی، قوت بھی دے دی، اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ شیطان کے مقابلے کے اندر مجھے بھی کچھ عطا فرما، میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم، شیطان پوری زندگی تیری اولاد سے گناہ کروائے گا، لیکن جب تیری اولاد میں سے کوئی بندہ اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگے گا
تو میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا تو شیطان نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا کہ اس طرح تو میری پوری زندگی کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ شیطان کے ساتھ اللہ کو ذاتی دشمنی ہے، ذاتی عداوت ہے۔ اچھا، بعض مرد میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ جب بھی کسی سے گناہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں شیطان نے گناہ کروایا، جب بھی غلطی ہوتی ہے تو کہتے ہیں شیطان نے غلطی کروائی، گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان نے یہ کروایا، بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو کہتے ہیں شیطان کا میرے اوپر تسلط ہو گیا۔ جب شیطان اللہ رب العزت کے سامنے آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کو ورغلاتا ہے، تو اللہ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر پیدا کر دیا تھا تو موت کیوں نہیں دی؟ قیامت تک کی لمبی زندگی کیوں دے دی؟ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ جب کسی ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے، بیٹا نافرمان بن جاتا ہے، بیٹا غلط سنگت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ شراب، شباب، رباب، کباب کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو ماں اپنے بیٹے کے اوپر الزام نہیں لگاتی کہ میرا بیٹا یوں ہے، بلکہ ماں کہتی ہے کہ اس کو دوستوں نے خراب کر دیا ہے، اس کو دوستوں نے بگاڑ کے رکھ دیا، دوست اس سے غلط کام کرواتے ہیں۔ ماں ہمیشہ کے لیے بچے کی تمام تر غلطیاں اس کے دوست کے اوپر ڈال دیتی ہے، بچے کی تمام تر نافرمانیاں ماحول کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر انسان کے مقابلے کے اندر شیطان نہ ہوتا تو پھر یہ انسان گناہ کر کے بڑا مجرم بن جاتا۔ غلطی انسان کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس سے غلطی شیطان نے کروائی ہے، وہ کہ بندوں کے تمام تر گناہوں کا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر بھول ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے آدم کو بھلا دیا، حالانکہ حقیقت کے اندر تو آدم علیہ السلام بھولے تھے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے دونوں کو ورغلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی غلطی تھی، بھول ہو گئی، لیکن اللہ نے یہاں بھی نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بچایا، اماں حوا کو بچایا۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تجھ سے شیطان نے یہ گناہ کروایا، اب تو میرے سامنے معافی مانگ لے، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور دنیا والوں کا ایک دستور ہے، جب کسی کا دوست کسی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن جب دوست دیکھتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اکیلا بندہ ہے اور وار کرنے والے 3-4 حضرات ہیں، تو یہ اپنے دوست کی ہیلپ کے لیے، دوست کی مدد کے لیے اس کے قریب پہنچتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اسے مار سے بچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعون کے قبیلے سے ہے اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کے اوپر ترس آیا اور اس کی مدد کے لیے قریب گئے، جو فرعون کے قبیلے اور برادری سے بندہ تعلق رکھتا تھا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، بندہ زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا جو قریبی ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے، برادری کا ہوتا ہے، تو جب بندہ اپنے خاندان کے، برادری کے کسی دوست کو دیکھتا ہے تو بندے کا خون جوش مارتا ہے کہ اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اب اللہ کو انسان کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو انسان کے ساتھ پیار ہے، لیکن شیطان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے۔ جب شیطان انسان کے اوپر
اعتبار کرتا ہے تو انسان بعض مرتبہ شیطان کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے، اس وقت یہ انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ آپ نے قرآن کے اندر خود ہی تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ پھر آپ نے یہ بھی تو فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جب آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ شیطان ظالم میرے اوپر غلبہ پا چکا ہے، اللہ تو میری مدد فرما۔ مدد مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے اور پھر شیطان کے اوپر غلبہ عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہر جہت سے، ہر اعتبار سے اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، یہ ماہ رمضان المبارک اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے اس ماہ رمضان کے اندر اتنی چیزیں بنا دی، بہانے بنا دیے، اگر بندہ کسی ایک عمل کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے روزے رکھنے ہیں، یہ شیطان گناہ کرواتا ہے، شیطان کو پکڑ کر زنجیروں کے اندر جکڑ کر قید کر دو۔ چنانچہ اللہ رب العزت شیطان کو رمضان المبارک کی پہلی رات قید کروا دیتے ہیں تاکہ یہ روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بندوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ بندہ شیطان سے آزاد ہو کر کوئی مختصر چھوٹا عمل کرے تاکہ اس کے عمل کو قبول کر کے میں بندے کی مغفرت کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اس پہلی رات کے اندر روزے داروں کے لیے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کے اندر پرندے، سوراخوں کے اندر چونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ابھی روزے دار نے رکھا نہیں ہے، رات شروع ہوئی ہے، یہ ساری مخلوقات روزے دار کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جس بندے کی زندگی میں 3 رمضان المبارک آئے، اس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، مکمل روزے رکھے، میں اس بندے کو ابدالوں کی صف کے اندر کھڑا کر دوں گا۔ موسیٰ جس بندے کی زندگی کے اندر 20 رمضان آئے، اس نے مکمل طور پہ روزے رکھے حق ادا کر دیا، میں قیامت کے دن متواضعین کی صف کے اندر کھڑا کر دوں گا۔ موسیٰ جس بندے کی زندگی میں 30 رمضان آئے، اس نے 30 سال تک روزے رکھے، روزے کا مکمل حق ادا کر دیا، میں قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ موسیٰ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو کائنات کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جن کی تعداد اس وقت 4 ہے اور قیامت کے دن 8 ہو جائے گی، عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں جنہیں کرو بیان کہا جاتا ہے، جن کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے، اللہ فرماتے یہ سارے فرشتے میرا ذکر چھوڑ کر روزے دار کی بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے موسیٰ جب کوئی روزے دار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو یہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور میں روزے دار کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس کو میں نے دن کے اندر تیری وجہ سے بھوکا اور پیاسا رکھا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش کو قبول کر لے۔ جب روزے دار کے لیے روزہ سفارش کرے گا اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر کے روزے دار کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور دوسرا قرآن سفارش کرے گا، قرآن کہے گا اللہ دن کو یہ روزہ رکھتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز کے اندر قرآن سنتا تھا، اللہ یہ قرآن کا حق ادا کرنے والا، اللہ اس نے پورا ماہ رمضان پورا قرآن سنا ہے، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ جب قرآن کسی روزے دار کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ بخاری شریف کے اندر
رمضان المبارک کے حوالے سے 3 احادیث آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کے مہینہ میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں کو قیام کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کے اندر رمضان کے مہینے میں قیام کرے، لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے۔ جس بندے کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے، اللہ مختصر عمل کو قبول کر کے لیلۃ القدر کی برکت سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ روزانہ افطاری کے وقت تقریباً 6 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ روزے دار جب افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ روزے دار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ میرا والد فوت ہو چکا ہے، اللہ میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، اللہ آپ نے اتنے لاکھ بندوں کی مغفرت کرنی ہے، اللہ اس کا نام بھی شامل فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت کو وہ دعا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے پسند آتے ہیں، اللہ مرنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے مرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب بندہ دوبارہ دعا کرتا ہے، اللہ دعا کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اللہ اعلیٰ مقامات جنت کے انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد دعا کرنی چاہیے، تراویح کے بعد دعا کرنی چاہیے، نوافل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، تلاوت کر کے دعا کرنی چاہیے، تہجد کے وقت میں دعا کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے اندر کے روگ، اپنے دل کے دکھڑے اپنے اللہ کو سناتا ہے، اللہ جہاں اس کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کسی نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے اس کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جب کسی ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے، بیٹا نافرمان بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو بارہا یاد کرتی رہتی ہے۔ ماں بچے کے پاس پیغام بھجواتی ہے، بیٹا میں نے تجھے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر اٹھایا، بیٹا میں نے تجھے کئی سال تک چھاتی کا دودھ پلا کے بڑا کر دیا، بیٹا میں نے تجھے پالا، بیٹا میں نے تیری تربیت کی، ماں کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، بیٹا تو اپنی ماں کے دروازے پہ پلٹ کے کب آئے گا، بیٹا جب میں تجھے دیکھتی ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، بیٹا اپنی ماں کے دروازے پہ آ جا، جب تو ماں کے دروازے پہ آئے گا تجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو دروازے پہ آ کے دستک دے گا، چلتا ہوا آئے گا، میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن کے فوراً دروازہ کھول دوں گی، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بیٹا رات کہاں گزاری ہے، بیٹا رات کو کیا کرتا رہا، بیٹا تجھ سے ہرگز نہیں پوچھوں گی، جب تو میرے دروازے پہ آئے گا میں تجھے کھانا بھی کھلاؤں گی، میں تیرے لیے بستر کا انتظام بھی کروں گی، بیٹا میرے دروازے پہ آ جا۔ بچہ جو ہی ماں کا پیغام سن کر ماں کے دروازے پہ آ جاتا ہے، ماں فوراً دروازے کو کھول دیتی ہے، ماں لال کی پیشانی کا بوسہ دیتی
کرتی ہے، ماں لخت جگر کے کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، ماں کبھی اس کے سر کو چومتی ہے، ماں کبھی کھانا پیش کرتی ہے، ماں کبھی دودھ پیش کر رہی ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو کہتی بیٹا تیری صحت کتنی خراب ہو گئی، تیرا رنگ بھی زرد پڑ گیا، بچہ تو کہاں رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ماں بار بار بچے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے، اللہ اس بندے سے فرماتے میرے بندے میں نے بچپن کے اندر تیری تربیت کی، میں نے تجھے بچپن کے اندر یہ دیا، میں نے تجھے جوانی کے اندر یہ دیا، میں نے تجھے لڑکپن کے اندر یہ دیا، میرے بندے میں نے دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، میں نے سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں نے بے بہا تجھے نعمتیں عطا فرمائی کہ اپنے اللہ کے دروازے پہ نہیں آئے گا، رب کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کیا میں تیرے دروازے پہ آ جاؤں؟ کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ میرا اللہ فرماتے میرے بندے تو پوری زندگی کے گناہوں کو لے کے جب رب کے دروازے پہ آئے گا، دن کے اجالوں میں آئے گا، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، رات کی تاریکیوں کے اندر آئے گا، دروازہ کھلا ہوا ہوگا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے رب کو نیند بھی نہیں آتی، تیرے رب کو اونگ بھی نہیں آتی، تیرے رب کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، جب تو زندگی کے گناہوں کو لے کے میرے دروازے پہ آئے گا اور آ کے صرف اتنا کہے گا اللہ معاف فرما دے، تو میرا اللہ فرماتے میرے بندے تیری زبان سے نکلنے والے توبہ کے الفاظ، معافی کے الفاظ بات کے اندر مکمل ہوں گے، میں تیری زندگی کے گناہوں کو اس سے پہلے معاف کر دوں گا۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ بندے آئے مجھ سے مانگے تاکہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں۔ روزے کی وجہ سے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کی وجہ سے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر کچھ عبادت بندہ کر لے اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، شب قدر مجھے نصیب ہو جائے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ تقریباً 83 سال بنتی ہے۔ اب بندے کی زندگی کو دیکھا جائے تو کسی کی زندگی 60 سال ہوتی ہے، کسی کی 80 ہوتی ہے، کوئی 80 سے کراس کرتے 100 تک جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو نے شب قدر کے اندر میری تھوڑی سی بھی عبادت کر لی تو میں پوری زندگی کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اب راتوں کا پوری رات جاگنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے حضرات تو جاگ لیتے ہیں، لیکن جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، ملازمین طبقہ ہوتا ہے، زراعت کا شعبہ اختیار کرنے والے، تو ان کے لیے پوری رات جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ روزانہ سحری کے وقت یعنی سحری ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائے، وضو کرنے کے بعد بندہ تہجد کے نفل ادا کر لے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے اور کچھ اللہ کے راستے میں روزانہ صدقہ خیرات کرے۔ اب آخری راتوں کے اندر شب قدر تو ہوتی ہے، جس رات بھی شب قدر ہوگی اللہ تعالیٰ مختصر عبادت کی وجہ سے 80 سال کے نفلوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر بندہ تلاوت کا 1 رکوع کر لیتا ہے 80 سال کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کے راستے میں چند روپے خرچ کر دیتا ہے یا خرچ کرنے کی نیت کر لیتا ہے، اللہ 80 سال کے خرچ کرنے کا بندے کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب چاند رات ہوتی ہے، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بھی آزاد ہو گیا تو ہم بھی آزاد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا جب چاند رات کو یہ کہتا ہے شیطان بھی آزاد ہو جائے گا، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، اب تو مسجد سے نکلنے کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہوں کی دلدل کے اندر چاند رات کے اندر
میں مبتلا ہو جاتا ہے ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ چاند رات کو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ اللہ جس طرح آپ نے پورا ماہ رمضان اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اللہ آج کی رات بھی آپ نے بندوں کو عطا کرنا ہے۔ اللہ میں اعتکاف سے اٹھ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اللہ قدم قدم پہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے آج کی رات بھی انعام عطا کرنا۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پھر چاند رات کے اندر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل پہ گناہوں کی اتنی میل آ جاتی ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، تراویح کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں آتا، نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتا، چاند رات کو بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اس بندے کو ایک موقع اور عطا کرتے ہیں کہ میرا بندہ اب بھی سدھر جائے، میرا بندہ اب بھی گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جب عید والا دن ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے فرماتے میرے بندے آج تو خوشیوں والا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، میری پوری انسانیت پورے بندے آج نئے کپڑے پہن کر مجھے منانے کے لیے جمع ہوں گے۔ میرے بندے تو بھی غسل کر لے، نئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، مسواک کر کے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جا۔ میرے بندے جب تو عیدگاہ کے اندر پہنچے گا تو میں اس وقت فرشتوں سے پوچھوں گا میرے بندے عیدگاہ کے اندر کیوں جمع ہو گئے؟ آج عید کا دن ہے، یہ عید والے دن بھی اپنے رب کی عبادت کے لیے جمع ہو گئے۔ تو فرشتے اس وقت جواب دیتے اللہ تیرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ تیری مزدوری کی ہے، اللہ آج مزدوری لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ یہ آج کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا یہ سارے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پورا مہینہ میری مزدوری کی ہے، اللہ سارا مہینہ تیری مزدوری کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ تراویح کی نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، تو میرا اللہ اس وقت یہ نہیں فرماتا اس کے اندر تو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اللہ یہ نہیں فرماتا اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتے جو روزے دار ہیں ان روزے داروں کی برکت سے میں آج کے دن اس پورے مجمع کی معافی کر دیتا ہوں۔ اللہ پورے مجمع کو معاف فرما دیتے عید والے دن بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ عید والے دن بھی اپنی معافی نہ کروا سکے تو اس سے بڑا شقی اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دل کی تختی کے اوپر نقش کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے ممبر کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اے اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بددعا کے اوپر آمین کہی۔ بددعا دینے والے امام الانبیاء ہیں، بددعا دینے والے رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، اور آمین کہنے والے سید الملائکہ ہیں، آمین کہنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کے تقریباً 16 یا 17 دن باقی ہیں۔ ہم ان بقیہ ایام کے اندر روزانہ اللہ سے معافی مانگا کریں، اللہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرتے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، یہ کر دے، وہ چند گناہوں کے نام لیتا ہے، اللہ انہیں تو معاف کر دیتا ہے لیکن جن گناہوں کا وہ تذکرہ نہیں کرتا اللہ انہیں معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی یوں مانگا کرے، اللہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ میں جانتا ہوں یا اللہ تو جانتا ہے۔ چونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ بندہ بعض مرتبہ کسی کی غیبت کر لیتا ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بندہ کسی کی چغلی کر لیتا ہے، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بندہ بعض مرتبہ غصے میں آ کے کسی
کو گالی نکال دیتا ہے، وہ گھر کے اندر کسی کو گالی نکالتا ہے، وہ باہر کسی کو گالی نکالتا ہے، گالی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ بندہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں جیلس ہو جاتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بندے کے اندر تکبر، عجب، خود پسندی آ جاتی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ روحانیت کے اندر بہت سارے گناہ کبیرہ پائے جاتے ہیں، بندے کو علم نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ سے کہتے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہاتھ اٹھانا بندے کا کام ہوتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ان کے درس قرآن میں جہاں مرد شریک ہوتے تھے تو خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ ایک خاتون کے خاوند کا جوانی کے اندر انتقال ہو گیا، اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا، گھر کے اندر مال کی فراوانی تھی، عورت نے بچے کی خاطر دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور گھر کے اندر بچے کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ جب یہ بچہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی کے اندر پہنچا، جوانی کی حدود میں قدم رکھا، تو اس بچے کو برے دوستوں کی سنگت مل گئی، جنہوں نے اس نوجوان کو شراب شباب کے کاموں پہ لگا دیا۔ نوجوان شراب پیتا، نشہ کرتا، رات کو بدکاری کرتا۔ ماں کو پتہ چلا تو ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ان کاموں سے باز آ جا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری کے دروازے پہ گئی اور کہا کہ حضرت آپ اسے سمجھائیں، یہ گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کو کئی گھنٹے سمجھایا، لیکن نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر سمجھایا، تیسری مرتبہ سمجھایا، اثر نہ ہوا، تو حضرت نے فرمایا بوڑھی اماں، لگتا یہ ہے کثرت گناہوں کی وجہ سے تیرے بچے کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اب یہ کسی نیک بات کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری نے سمجھانا چھوڑ دیا، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما۔ وقت گزرتا رہا، اس نوجوان کے پاس جتنا بینک بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، جائیداد فروخت ہو گئی، حتیٰ کہ یہ گناہوں کے اندر اتنا مبتلا ہوا کہ اس نوجوان کو ایسی بیماریاں لگی، وقت کے حکماء نے لا علاج قرار دے دیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوان کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، دولت ختم ہو چکی تھی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ چونکہ دوست اس وقت تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے ختم ہوتے ہیں دوست بھی اپنے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ بیٹے کا آخری وقت آ چکا ہے، تنے تنہا ایک کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے، ماں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچی۔ بچہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ گئی، بچے کی آنکھیں بند تھی۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ماں سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی، ماں کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بچے کے رخسار کے اوپر گر رہے تھے۔ بچے نے کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا امی آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا بیٹا میں اس بات پہ رو رہی ہوں جب تو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہی کہے گا اللہ میں شراب پیا کرتا تھا، اللہ میں بدکاری کیا کرتا تھا، اللہ میں تجھے ناراض کیا کرتا تھا؟ بتا بیٹے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب ماں نے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی تو اس بچے کے دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگا امی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا حسن بصری کے پاس آپ کو لے جاتی ہوں، آپ کو توبہ کے کلمات پڑھائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوجوان کہنے لگا امی جسم کے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے میں چل نہیں سکتا، میں تو پیشاب بھی چارپائی کے اوپر کرتا ہوں، آپ میری بوڑھی ماں مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، آپ اللہ والے کو بلا کے لے آئیں تاکہ گھر کے اندر مجھے توبہ کروا دیں۔ بوڑھی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں اللہ والے کو ابھی بلا کے لے آتی ہوں۔ جب ماں گھر سے نکل رہی تھی تو بیٹے نے پیچھے سے آواز دی امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ میری وصیت سن لیں۔ ماں پلٹ کے بچے کے پاس آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا امی اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو حسن بصری سے درخواست کرنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بوڑھی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تیری وصیت پہنچا دوں گی۔ بوڑھی ماں
تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت حسن بصری کے دروازے پہ پہنچی۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، حضرت اندر قیلولہ فرما رہے تھے، پھر دستک دی تو حضرت نے پوچھا کون؟ جواب دی حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، بیٹے کا آخری وقت ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، میرے بیٹے کو توبہ کروا دے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں میں نے تیرے بیٹے کو پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا، اس نے میرا وقت ضائع کیا، وہ آج بھی میرے وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بوڑھی ماں نے کہا حضرت میرے بیٹے نے تو وصیت کی ہے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، انکار کر دیا۔ بوڑھی ماں کی آنکھ میں آنسو ہو گئے، ماں روتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ماں نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھی، بچے نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو تھے، پوچھا امی کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تو کتنا نافرمان ہے، آج تیری وجہ سے اللہ کے ولی نے آنے سے انکار کر دیا، تیری وجہ سے حضرت حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب نوجوان نے سنا تو کہنے لگا امی میں اتنا برا بن چکا ہوں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا تو اتنا برا بن چکا ہے۔ نوجوان نے فوراً کہا امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ میری ایک اور وصیت سن لیں۔ ماں بیٹے کے قریب آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا امی جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری روح پرواز کر جائے تو میری لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھ دینا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے گلے میں ڈالنا، پھر میری لاش کو گھر کے صحن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا جب تو میرا نافرمان تھا میں اس وقت یہ ظلم نہیں کر سکی، تو دنیا سے چلا جائے گا میں ظلم نہیں کر سکتی۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا امی ایسا کر لینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے پیارے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نوجوان نے یہ بات کہی حتیٰ کہ اس نوجوان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نوجوان نے کلمہ پڑھا حتیٰ کہ اس کے ساتھ روح پرواز کر گئی۔ جب ماں نے بچے کی طرف دیکھا بچے کی روح پرواز کر چکی ہے، ماں نے سوچا بیٹے کی آخری وصیت پہ عمل کر لیتی ہوں، لاش کو چارپائی سے نیچے زمین پہ رکھا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے جو ہی بچے کے گلے کے اندر ڈالا تو بوڑھی ماں کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بوڑھی ماں روتے ہوئے دروازے کے قریب گئی، جا کر کہنے لگی کون ہے غریبوں کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے، کون ہے فقیروں کے دروازے پہ آنے والے؟ تو باہر سے جواب آیا اماں میرا نام حسن بصری ہے۔ بوڑھی ماں کہنے لگی حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا میں نہیں آ سکتا، اب کیوں تشریف لائے ہیں؟ اب تو بچہ بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بوڑھی اماں جب میں نے آپ کو انکار کر دیا میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو میں نے خواب کے اندر آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی اور دوست ہے، آج میرا ایک دوست فوت ہو رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے، حسن تو میرا اس وقت ولی ہوگا جب تو اس نوجوان کو غسل بھی دے گا، کفن بھی پہنائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں تیرے بیٹے نے مرنے سے پہلے جو توبہ کا ارادہ کیا تھا میرے پاس پیغام بھجوایا تھا، اللہ نے توبہ کے ارادے کو ایسے قبول فرمایا، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمایا بلکہ مرنے سے پہلے اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ وہ اللہ تو توبہ کے ارادے کو بھی قبول کر لیتے، اور جو اللہ کے سامنے سچی دعا مانگے سچی معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔